السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، پاکستان میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ہماری قوم ایک جاہل قوم ہے، جاہل ترین قوم ہے، اس بات کا ہم نے ثبوت دے دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہم جو ریئیکشنسٹ ہیں، ہم لوگ جس چینل سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں، آپ لوگ اتنا ہی اسی چینل کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے خود مشاہدہ کی ہے۔ میں جب تک ہم ریئیکشن والے جب تک سونیا لوگوں کے خلاف اور سونیا کی فیملی کے خلاف اور وہ صابرہ کے خلاف بھی، کیا نام ہے اس کا، یتیم وسیم کے خلاف بھی، جب تک ان کے خلاف ہم لوگ ویڈیوز بناتے تھے، کتنے زیادہ ان کے ویوز آتے تھے۔ اور اب جا کے آپ ان کے ویوز چیک کریں اور پھر خود ہی انصاف کریں کہ میں کیا کوئی غلط بات کر رہی ہوں۔ کیونکہ ہم جب آپ کو روکتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ آپ کو جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ جو سب کچھ دکھا رہے ہیں یہ صرف ڈرامہ ہے، ہم جتنا آپ لوگوں کو روکتے ہیں آپ لوگ اتنا ہی جا کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، میں خود بھی برائی کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں اور آج بھی اٹھا رہی ہوں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے صبا احمد والوں کی، اور تقریباً 2 ہفتے پرانی وہ ویڈیو ہے، میری نظر سے آج وہ ویڈیو گزری ہے، جس ویڈیو میں احمد دین بلوچ اپنی بیوی صبا کو لے کر، اپنی پہلی بیوی، وہ پہلی تھی یا دوسری تھی، یا جب بھی اس نے وہ ایک ڈرامہ کیا تھا نا شادی والا، کیا نام تھا، شازیہ سے جب اس نے شادی کی تھی، وہ بھی ایک یوٹیوبر تھی، اس بیوی کو شادی کی مبارکباد دینے گیا ہے۔ اس شازیہ نامی یوٹیوبر نے تیسری بار شادی کی ہے۔ پہلے اس نے ایک شادی کی تھی، اس سے اس نے ڈیورس لی تھی، اس کے بعد اس نے احمد دین کے ساتھ شادی کا ڈرامہ کیا تھا، یا پتہ نہیں سچ مچ میں شادی کی تھی۔ یہ میں ابھی آگے جا کے اس چیز کی وضاحت کروں گی کہ میں اس ٹاپک پہ کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس لچڑ خاندان پہ بالکل بھی ویڈیو نہیں بناتی، میں اب ان لوگوں سے بہت زیادہ دور رہتی ہوں، کیونکہ یہ اتنا گندے غلیظ لوگ ہیں جس کا میں آپ کو کیا ہی مثال دوں، بہت زیادہ غلیظ لوگ ہیں۔ خیر، ابھی آپ لوگوں کو مزید ان کی غلاظت کا اندازہ ہو جائے گا۔ خیر، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اس شازیہ نامی یوٹیوبر نے دوسری شادی احمد دین بلوچ سے کی تھی، یا ڈرامہ کیا تھا یا جو بھی تھا۔ اس کے بعد اب اس نے تیسری شادی کی ہے، اور احمد دین بلوچ اپنی فرسٹ وائف یعنی کہ صبا کو لے کر اس اپنی وائف کو مبارکباد دینے گئے ہیں۔ اب کمنٹس کرنے والے وہاں پہ بھی یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ وہ ڈرامہ تھا، وہ ظاہر سی بات ہے ڈرامہ تھا، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ صاف سی بات ہے وہ ڈرامہ تھا، احمد دین نے شادی نہیں کی تھی، صرف مذاق کیا تھا، ڈرامہ کیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ احمد دین کی بات کروں گی بھی نہیں، میں یہاں پہ بات کروں گی صبا کی، صبا کے ڈراموں کو ایکسپوز کروں گی یہاں پہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احمد دین بلوچ جب یہ ڈرامہ کرنے والا تھا، شادی والا جو وہ ڈرامہ ہوا تھا یا جو بھی سین ہوا تھا، جب وہ سب کچھ ہونے والا تھا تو صبا نے کیا کیا تھا، 1-2 دن پہلے اپنے چینل پر، صبا احمد فوڈ والے چینل پہ آ کے روئی تھی، وہ اتنا سیریس ہو کے روئی تھی، اتنا سیریس ہو کے روئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بلکہ وہ ویڈیوز یاد ہی ہوں گی، کتنا آنسو اس نے بہائے تھے کہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا اس کے رونے سے۔ احمد دوسری لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے، وہ دوسری شادی کرنے والا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اس کے علاوہ 1-2 دن بعد پھر دوبارہ سے اس نے ویڈیو بنائی تھی، اور احمد دین کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ایک گھر میں ہوتے ہوئے احمد دین بلوچ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی وائف جو ہے اپنے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے۔ اتنا بڑا ڈرامہ معصوم لوگوں کے ساتھ، اتنا بڑا کھلواڑ، کتنے لوگ اس ٹائم پہ صبا کے ساتھ روئے تھے، کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ہمدردیاں کر رہے تھے۔ اور آج جب سب کو پتہ چل گیا، سب کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے وہ آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، سچ سب کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ سارا جھوٹ تھا، یہ سارا مذاق تھا، یہ صرف اور صرف ویوز کے لیے ڈرامہ تھا، احمد دین نے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ افسوس مجھے احمد دین بلوچ سے بھی زیادہ اس صبا پہ ہوا ہے، جو عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے جذبات کے ساتھ اس حد تک کھیلتی ہے صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ انہوں نے ویسے کس حد تک جھوٹ نہیں بولا، مجھے آپ لوگ بتائیں۔ اپنی بہن عائشہ کے مرنے کا تھمبنیل انہوں نے لگایا، اپنی ماں کے مرنے کا تھمبنیل انہوں نے لگایا، اپنے باپ کے مرنے کا تھمبنیل انہوں نے لگایا۔ سے بھی آپ لوگ بتائیں
کہ کمی انہوں نے کہاں پہ چھوڑی ہے؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، ہر جگہ پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور بے انتہا جھوٹ بولا ہے۔ لیکن بے غیرتی کی، بے شرمی کی حدیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں جب یہ ایک عورت کو اپنی وائف بنا کے اپنے بیڈ روم میں لاتا ہے، اپنے بیڈ پہ بٹھاتا ہے، اپنے صوفے پہ بٹھاتا ہے، پھر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کو یقین دلاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی میں یہ میری وائف ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد خانپور والی نہر کے کنارے جا کے وہاں پہ اسے ڈیورس دیتا ہے، اور اب اس کی تیسری شادی پہ اسے مبارکباد دینے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ولاگس پہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ نارمل بات ہے، یہ صرف ایک مذاق تھا، ایک صرف ڈرامہ تھا، ایک صرف اس نے مذاق ہی تو کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ولاگس اگر ہمارے جوان ہوتے بچے دیکھیں گے، ہماری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کے ذہن پہ کیسا اثر ہوگا، کیا اثر وہ لوگ لیں گے کہ یہ صبا کس قدر رو رو کے فریاد کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ احمد جو ہے وہ اس نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، مطلب رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ باقی جو چھوٹے موٹے ڈرامے ہوتے ہیں نا ویورز کے، کرنٹ لگ گیا، صوفے کے نیچے وہ مر گئی دب کے صبا، یا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے مذاق ہوتے ہیں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ چلو جی ویڈیو بنانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کہ صوفے کے نیچے پھر دبا کے مار دیا یا گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا، دروازے کے بیچ میں پھنسا کے مار دیا، کہیں نہ کہیں اس طرح کے مطلب وہ سمجھ میں آتے ہیں مذاق۔ کبھی بے شرمیاں دکھانی ہوں، بے غیرتیاں دکھانی ہوں تو اپنی ساس کا پیٹ دکھا دیتے ہیں، بچہ دکھا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں، یا صبا کو لٹا کے دکھا دیتے ہیں کہ مس کیریج ہو گیا، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ شرم لحاظ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی انہوں نے بیچ کے کھا لیا ہے، شرم لحاظ کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز، شرم کس بلا کا نام ہے، ان لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی مطلب پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسری شادی والا مذاق تھا، وہ مذاق بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں جو سب حرکت کی تھی 2-4 دن پہلے جو آ کے روئی تھی، لوگوں کو جو اس نے بے وقوف بنایا تھا، جو الو بنایا تھا اس عورت نے لوگوں کو، اس عورت کی ان بے غیرتیوں کا حساب کون دے گا؟ تو مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے بچوں نے وہ ولاگس دیکھے ہوں گے، ان ولاگس کے حوالے سے وہ کہیں گے کہ صبا نے تو رو رو کے اتنے آنسو بہا کے 2-4 دن تک لگاتار ویڈیوز بنائی تھی اور رو رو کے جو باتیں کی تھی، تو وہ جھوٹ ہیں، تو جھوٹ بولنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے۔ اور ویورز آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں، یہ جو احمد دین بلوچ اس عورت کو مبارکباد دینے کے لیے گیا، حالانکہ بنتا بھی نہیں تھا، مطلب اس عورت سے کوئی تعلق واسطہ، حالانکہ ڈرامہ تھا یا جو بھی تھا، اگر انسانیت ہوتی اس مرد کے اندر، مرد اس کو کہہ دیا، اس کے اندر، اس انسان کے اندر اگر انسانیت ہوتی تو یہ ایسا کام نہ کرتا، مبارکباد دینے کے لیے کبھی بھی نہ جاتا۔ لیکن یہ اس عورت کو اس نے مبارکباد نہیں دی اور نہ ہی اس کے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے گیا ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں کو چیلنج کرنے کے لیے گیا ہے کہ ہاں وہ ڈرا تھا، ہاں وہ سب کچھ جھوٹ تھا، ہاں صبا جو رو رہی تھی وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب میں جو ہے اس عورت کے گھر پہ دوبارہ جا رہا ہوں، اس نے تیسری شادی کی، میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، میری اس غیرتی پر کوئی مجھ پہ سوال نہیں کر سکتا، مجھے کوئی روک کے دکھا دے، میں جا رہا ہوں۔ یہ اس نے بیسیکلی چیلنج کیا ہے آپ سب لوگوں کو، ورنہ آپ لوگ خود سوچیں کہ اس کا جانا نہیں بنتا، وہ چاہے تیسری شادی کرے، چوتھی کرے، 5ویں کرے، اب اس عورت سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اب مطلب وہ ڈرامہ تو ختم ہو گیا، اس نے پہلے شادی کا ڈرامہ کیا، پھر طلاق کا جو بھی ڈرامہ ہوا سارا ختم ہو گیا نا، اب اس عورت کے پاس جانے کا اسے کیوں خیال آیا؟ آپ لوگ خود سوچیں، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، آپ لوگوں کو ڈرامہ لگے، سچ لگے، جو بھی لگے، مطلب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ یہ آپ لوگوں کو اس نے چیلنج کیا ہے، جھوٹ بول کے، سب کچھ کر کے، سارے ڈرامے کر کے بے غیرتی کی انتہا کی ہے۔ یہ انسان اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہے، کیونکہ آپ لوگ کمنٹس میں اس کی صفائیاں دے رہے ہیں کہ ڈرامہ ہی کیا تھا نا، اس نے ڈرامہ ہی کیا تھا، ڈرامہ ہی تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کمنٹس میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں کہ صبا نے آ کے کیا کہا تھا، صبا کتنا روئی تھی، صبا نے کتنے ڈرامے کیے تھے، صبا نے کتنے آنسو بہائے تھے، آپ لوگوں کو وہ باتیں کیوں نہیں یاد؟ پہلے اس انسان نے نکاح کا مذاق بنایا، اس کے بعد اس نے طلاق کا مذاق بنایا، اور پھر اس پاک رشتے کا مذاق بنانے کے بعد اب اس عورت کے پاس، اپنی ایکس گرل فرینڈ کے پاس پہنچ گیا ہے، اسے تیسری بار
مطلب مبارکباد دینے کے لیے، نکاح کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گیا ہے، اور اس کے شوہر کی بڑی تعریفیں بھی کر رہا تھا کہ بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھی جوڑی ہے، بہت نائس جوڑی ہے۔ ایسے لوگوں پر، ایسے ولاگرز پہ بھی لعنت ہے، اور ان کے دیکھنے والے ہر ایک انسان پہ بھی لعنت ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کمنٹس میں آ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ڈرامے ہی ہیں یہ، بس ہنسی مذاق ہی ہے، ان سب پہ بھی لعنت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات